اور جیسے ہی آپ کو قبرستان میں مٹی دے کر لوگ آئے بھوک لگی ہے کھانا کھائیں گے، ارے کوئی کھانا تو چھوڑ دو، مرنے والا مرا ہے، ارے کوئی بھوک کو برداشت تو کر لو، لیکن بولے گا نہیں، یہ دنیا کا دستور یہ نہیں ہے، مرنے والا چلا گیا، اب اس کا اعمال ہے، وہ ہے قبر ہے، وہ سمجھے، ہم کو اس سے کیا مطلب؟ سمجھے گا کوئی؟ تو میرے بھائیو، ایک ساتھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرنے والا موت کے وقت میں اس کا 3 دوست تھا۔ کئے دوست تھا بولو؟ 3 دوست تھا، تینوں دوستوں کو قریب کیا، بولا کہ بھائی مرنے والا کہا کہ دیکھو میرا آخری وقت ہے، اب میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، تم لوگ میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ ایک دوست آگے بڑھا، بولا کہ ہم تمہاری یہ مدد کر سکتے ہیں کہ تم بیمار ہو، ہم تمہیں مہنگا سے مہنگا ہاسپٹل میں مہنگا سے مہنگا ڈاکٹر سے تمہارا علاج کروا سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ دوسرا دوست بولا کہ ہم تمہارا یہ ہیلپ کر سکتے ہیں، یہ تعاون مدد کر سکتے ہیں کہ جب تم مر جاؤ گے قربان جاؤ، ہم تمہیں غسل دیں گے، کفن خرید کر لائیں گے، تمہیں پہنا دیں گے، تمہیں کندھے پہ اٹھا کے جنازے کی نماز پڑھ دیں گے، اور پھر تمہیں کندھے پہ اٹھا کر قبرستان لے جا کر قبر میں ڈال کر مٹی سے برابر کر دیں گے، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا دوست سے پوچھا کہ بھائی تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ تو تیسرے دوست نے کہا کہ غم نہ کرو، فکر نہ کرو، تم نے مجھے دوست دنیا میں بنایا ہے، ہم دنیا میں بھی تمہارا ساتھ رہیں گے، قبر میں بھی ساتھ دیں گے، حشر کے میدان میں بھی ساتھ دے کر تمہیں جنت کے اندر میں داخل کر دیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلا دوست کون تھا؟ پہلا دوست اس کی دولت تھی، اس کا مال تھا، پیسہ یہ کہہ رہا تھا کہ چنتا نہ کر، یہ پٹنہ لے کر جائیں گے، دولت ہے نا، دلی لے کر جائیں گے، مہنگا ڈاکٹر سے تمہارا علاج کروا دیں گے، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ دوسرا دوست اس کے گھر والے تھے، اس کی بیوی تھی، اس کا اہل و عیال، بیٹا تھا، بھائی تھا، چچا تھا، کہ ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ جب آپ انتقال کر جاؤ گے غسل دے دیں گے، کفن پہنا دیں گے، اور جنازے کی نماز پڑھ کر قبر میں لے جا کے دفن کر دیں گے، اور اس کے علاوہ ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ تیسرا دوست اعمال تھا، وہ اعمال جس کو دنیا میں آپ نے بنایا ہے، جس کو ساتھی بنایا ہے، وہ اعمال یہی کہتا ہے کہ تم غم نہ کرو، تم نے دنیا میں مجھے اپنا بنایا ہے، دوست بنایا ہے، میری وجہ سے کئی راتوں کی قربانی تم نے، نیندوں کی قربانی دی ہے، دنیا میں تم نے حرام کو چھوڑ کر حلال کو اپنایا ہے، تو تم غم نہ کرو، ہم تمہارے ساتھ قبر میں بھی رہیں گے، حشر کے میدان میں بھی رہیں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر کے جنت کے اندر میں داخل کر دیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اچھے اعمال وہ تمہارا اعمال ہے۔ تو میرے بھائی انشاءاللہ ان تینوں دوستوں میں سے اچھے عمل کریں گے انشاءاللہ، ہاتھ اٹھاؤ دونوں وقت، انشاءاللہ اچھے عمل کریں گے۔ اچھے عملوں میں سے ایک عمل یہ بھی ہے، آخرت کا عمل ہے میرے بھائی، آخرت کا عمل ہے۔ آج اللہ نے دولت دیا ہے، آج اللہ نے پیسہ دیا ہے، آج اللہ نے اگر چھوڑ دو بابو اس کو چھوڑ دو، آج اللہ نے اگر پیسہ دیا ہے، آج اللہ نے اگر مال دیا ہے، تو میرے بھائیو سنو، آخرت کے لیے کچھ کرو، جنت میں اپنا محل بناؤ، جنت میں اپنا گھر بناؤ۔ انشاءاللہ یہ مدرسے کا بچہ ہے، 2 بچے ہاسٹل میں ہیں، اس مدرسے کی حالت کو میں نے دیکھا، اللہ کے نبی کا گھر ہے، دنیا میں اللہ کے نبی کا گھر بنا دو گے، حشر کے میدان میں نفسی کا عالم ہوگا، اتنی پیاس لگے گی، علماء فرماتے کہ ان پیاسوں کو 7 سمندر بھی پلا دو پھر بھی پیاس نہیں بجھے گی۔ اللہ کے نبی حوض کوثر پر جلوہ فرما ہوں گے، پیاسوں کو پانی پلا رہے ہوں گے۔ جو دنیا میں اللہ کے نبی کا گھر بنائے گا، اللہ کے نبی اسے حوض کوثر کا پانی پلا کر شفاعت فرما کر جنت کے اندر میں داخل فرمائیں گے۔ میرے بھائی اس مدرسے کی حالت کو دیکھا ہے، اللہ نے آپ کو خوشحال بنایا، اللہ نے کھیت کا مالک بنایا، سونے چاندی کا مالک بنایا ہے، اللہ نے آپ کو آج مال والا بنایا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، اللہ کبھی دے کے آزماتا ہے، اللہ کبھی لے کے آزماتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندو میں نے تمہیں مال دیا ہے، دولت دی ہے، اس میں سے تم خرچ کرتے رہو، تم خرچ کرتے رہو گے، ہم تمہیں دیتے رہیں گے، اگر تم روک لو گے تو ہم بھی روک لیں گے۔